نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گھر سے مال، دولت، رزق اور برکت کا ختم ہو جانا، آیا ہوا مال، جمع ہوا مال، وہ سب کو نظر لگ جانا اور برکت کا ختم ہو جانا، وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں، دھیان توجہ سے سن لیں، ان مسائل کو ہم سمجھ لیں، سن لیں اور سب کو سمجھا دیں، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ نمبر 1، ناپاکی کی حالت میں زیر ناف بالوں کا کاٹنا، ناخنوں کو کاٹنا اور حجامت کروانا، یہ ایک چیز ہے۔ نمبر 2، ناپاکی کی حالت میں دیر تک بغیر غسل کیے رہنا، اس سے نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے۔ جب بے برکتی ہوتی ہے تو وہ مال جتنا بھی ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو ایسے جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ اور نمبر 3، 40 دن سے زیادہ کر کے بالوں کا، زیر ناف بالوں کا کاٹنا، اس سے بھی نحوست اور بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 4، گھر میں گندگی، کچرا دیر تک پڑے رہنا، اس سے بھی بے برکتی آتی ہے، مال اور دولت ختم ہو جاتا ہے۔ غسل خانے میں وضو کی جگہ میں پیشاب کرنا، اس سے بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے بے برکتی اترتی ہے اور جس سے مال اور رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور کھڑے ہو کر غسل خانے میں یا باہر بندہ کہیں گیا ہوا ہے، درخت کی جڑ میں، دیوار کی جڑ میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، اس سے بھی بے برکتی اور نحوست آتی ہے اور مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آگے بھی بڑے مسائل اس سے بن سکتے ہیں، جنات، چڑیلیں، یہ اس طرح کی کوئی بھی آسے پیچھے لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ جب بھی باہر کوئی موقع ہو یا گھر کے اندر پیشاب کرنے کی ایسی کوئی ترتیب ہو، تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیں اور بعد میں بھی پیشاب کرنے کے بعد بھی لازمی طور پہ دعا پڑھ لیں۔ اور اس سے آگے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ آئے ہوئے مہمان کو بوجھ سمجھنا، اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ اور رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، ان کے ساتھ اکڑ کر پیش آنا، ترش روئی سے پیش آنا، تو اس سے بھی بے برکتی آتی ہے، مال و دولت کی جو فراوانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ اور روٹی ہاتھ میں ہو اور ہاتھوں سے دانت میں لے کر روٹی کو کھینچنا، تو اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اکرم الخبز، روٹی کا بھی ادب کریں، روٹی کا بھی اکرام کریں۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر کھانے کا موقع مل جائے تو سرہانے والی سائڈ پہ روٹی رکھیں، پیندیوں والی سائڈ پہ خود بیٹھیں، اس سے اللہ پاک مال میں، دولت میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے مال، دولت، رزق ختم ہو جاتا ہے۔ بے برکتی کا مطلب کیا ہے؟ جب کسی بھی چیز میں، جان میں، مال میں، ایمان میں، اولاد میں بے برکتی آتی ہے، مطلب یہ ہے یا تو وہ مال، وہ رزق، وہ دولت، وہ اولاد، وہ صحت ہمارے نفع کے لیے استعمال نہیں ہوتی، کیونکہ بے برکتی آ گئی۔ اس لیے ان باتوں کو محفوظ کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔